عام عوام کی رائے یہی ہوتی ہے کہ کسی مذہبی تعلیم میں آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں. مجھے تکلیف ہے. میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ میں اس کو اسکول بھیج رہی ہوں. میں اس کو کسی مدرسے میں نہیں بھیج رہی. آپ نے مدرسے کے بچوں کو اگر اسکول کے لیول تک لانا تھا، بجائے کہ آپ نے ان کا نصاب بہتر کرنے کے آپ نے اسکول کے بچوں کو لا کے یو ڈریگ ڈاؤن ٹو دیم کہ آپ اس لیول تک لے آئے کہ چلو جی سب کا ایک برابری میں. یہ بندہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار تھا. عمران خان کی شخصیت کو ڈیفائن کروں تو پتہ کیا نکلتی ہے؟ علم زیرو، عقل زیرو، انٹلیکٹ زیرو، ویژن زیرو، ڈائریکشن زیرو. یہ بنتا ہے عمران خان. ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے اکنامیکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ہر لحاظ سے ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہے. اس وقت مکمل طور پہ ایک کیوس ہے اس وقت ملک کے اندر. تو ہر ایک نے اب کنٹریبیوٹ کیا اور عمران خان نے پھر اس کو بام معراج تک پہنچا دیا. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. دوستو، میں کوئی تقریباً 22-23 سال کا تھا جب سے پاکستان کی سیاست کو بڑا کینلی آبزرو کر رہا ہوں. یہ جنرل مشرف کا دور تھا. ملک میں ان کے خلاف تحریک اٹھی تھی لائرز کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ تحریک جو ہے کسی نہ کسی مکمل انجام پر پہنچے گی. ٹھیک ویسا ہی ہوا. جنرل مشرف نے اپنی وردی اتاری. اس دن میں کرائسٹ چرچ میں تھا اور وہاں کے اخبار کے فرنٹ پیج پہ یہ ہیڈ لائن تھی کہ پاکستان کے ڈکٹیٹر نے اپنی وردی اتار دی ہے، وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. اسی سال بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب دونوں ملک واپس آئے. ایسا محسوس ہوا کہ ملک کے اندر اب جمہوریت کا جو دور ہے وہ شروع ہوگا. تب سے لے کر اب تک پچھلے 15 سال سے پاکستان میں ڈیموکریسی تو ہے، وہ جس شکل میں ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ نے دوسری گورنمنٹ کو بیٹن پاس کیا ہے، دوسری نے تیسری کو کیا ہے، تیسری نے تھوڑے ٹرم کے لیے ایک اور گورنمنٹ کو دیا. لیکن ڈیموکریسی کا جو سفر ہے وہ اب تک چلا آ رہا ہے. بڑی امیدوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو میں دیکھ رہا تھا پہلے الیکشن کے اندر. 27 دسمبر 2007 کی صبح راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک پبلک میٹنگ سے خطاب کر رہی تھیں. اسی وقت انہیں گولی مار دی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. مجھے لگا کہ وہ قتل جو ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نہیں، پاکستان میں جمہوریت کا تھا، جو کہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پورے ملک میں ایک ہمدردی کی لہر دوڑ گئی اور اسی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی. 2013 کے اندر پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے انہیں بیٹن پاس کیا. ٹھیک اسی سال کی جو الیکشن کیمپین تھی، میرے جذبات اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اور جب وہ کنٹینر سے گرے اور کنٹینر سے گرنے کے بعد میں نے ان کو اسپتال میں پاکستانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے سنا کہ وہ ان کے جو ہے گلے کے اندر آپ یہ کہیں کہ ایک بہت زیادہ درد تھا اپنے لوگوں کے لیے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاکستانیوں، یہ آخری موقع ہے جب آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز آپ جائیں اور ہمارے لیے ووٹ کریں اینڈ آل. وہ الیکشن عمران خان صاحب ہار گئے. مجھے بہت افسوس ہوا. مجھے لگا کہ اگر کوئی انسان ہے پورے پاکستان کے اندر جو نہ صرف وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، بلکہ ایز این انڈین میں یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بھی یہی ایک شخص ہے جو کہ اچھے کر سکتا ہے. خیر، اس الیکشن سے ہم آگے چلتے ہیں. سال 2018 میں آخر کر وہ دن آ ہی گیا جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی. بھلے ہی وہ ایک کوئلیشن کی گورنمنٹ تھی، لیکن عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم بنے. اسی سال میں نے پاکستان کا بھی دورہ کیا. نئے پاکستان کا خواب جو عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کو دکھایا تھا، جس طرح کے نعرے انہوں نے لوگوں کو اس وقت اپنے الیکشنز میں دیے تھے کہ روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے، اور یہ گانے اور یہ وہ، میں جی یہاں پہ اس بات کو کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے بھی وہ گانے اپنی گاڑی کے اندر لگائے تھے، اور بڑا میں جی خوش تھا کہ اب پاکستان میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ اس پورے خطے میں تبدیلی آنے والی ہے. وہ خواب میرا بہت جلد چکنا چور ہو گیا، اور میرا ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد
انہوں نے جن پالیسیز کا انتخاب کیا. آج کے پروگرام میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب کے کیا انہوں نے پاکستانی عوام سے وعدے کیے تھے, کیا ان میں کوئی کمی رہ گئی, کہاں آج پاکستان کھڑا ہے. پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو پولرائزیشن ہوئی ہے عمران خان صاحب کے آنے کے بعد میں, اور ان کی باقی تمام جتنی بھی پالیسیز ہیں ان کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ہمارا افتخار صاحبہ, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے پروگرام پر ایک ریگولر گیسٹ بھی ہیں. ہمارا صاحبہ آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. تھینک یو. دوسرے مہمان ہیں وسیم الطاف صاحب, آپ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, پیس ایکٹیوسٹ ہیں, عمران خان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. اور تیسرے مہمان ہیں ارشد محمود صاحب, آپ ایک پبلک انٹلیکچوئل ہیں, 4 کتابوں کے مصنف ہیں. ارشد صاحب آپ کے بھی وقت کا شکریہ اور پروگرام میں خیر مقدم ہے. آپ کا بھی شکریہ, تھینک یو. سب سے پہلے میں ہمارا صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. میں جاننا چاہوں گا کہ ان سالوں کے اندر جب نوجوانوں کے اندر یہ امید ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں دوسرے ملکوں کی طرف کہ جی یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں, جمہوریت ہے. عمران خان صاحب کو جب تک کہ وہ الیکشن جیتے نہیں تھے, اس سے پہلے کے عمران خان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات تھے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں جب بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں جمہوریت کا سفر جب سے شروع کیا, جو پہلے سے اگر میں سٹارٹ کروں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, اسکول ٹائم پہ تھی جب مشرف آئے ہیں اور نواز شریف گئے ہیں, تو آپ یقین مانیے بینگ پاکستانی یا پھر جو ہم لوگ کی جب نئی بچے ہوتے ہیں یا نیو جنریشن ہوتی ہے, ہمیں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے اور یہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے. ایون ہم لوگ, آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ مشرف کے آنے پہ بھی ہم تو وہ قوم جو مٹھائیاں بانٹتے ہیں, کیونکہ ایک جنرل بنایا ہوا ہوتا ہے ایک رویہ کہ ہم عوام سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جب جمہوریت آتی ہے تو سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ ملک کو لوٹ کے کھاتی ہیں, اور بہت سارے وزراء ہوتے ہیں, کیبنٹ ہوتی ہے پوری, اور جب جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے وہ تو چلو ایک ہوتا ہے. یہ میں ایک جنرل بیانیہ بتا رہی ہوں, عوامی بیانیہ بتا رہی ہوں, پڑھے لکھوں کا نہیں, ایک عوام کا جو عوامی سطح پر ہوتا ہے. تو اچھا ہے کہ اب ایک بندہ آ گیا ہے, اور ویسے بھی فوج تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے عوامی طور پہ اس کو کوئی اتنا مائنڈ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ کے ہاں جمہوریت کا سفر ختم کر کے جس طرح سے بھی ختم کیا گیا پوری تاریخ میں, اور پھر ایک ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں, تو اس سے امیدیں میرے خیال میں زیادہ رکھی جاتی ہیں. تو میرا تو بچپن میں وہ یہی تھا کہ ہم لوگ سب خوش تھے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کوئی جمہوریت کو نقصان ہوا یا وہ چیز. بہرحال وقت گزرتا گیا, آگے جس طرح سے کچھ تھوڑا بہت ویژن بہتر ہوا, کچھ 2 کتابیں پڑھی 2-4, تو اندازہ ہوا کہ جمہوریت کیا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کیا ہے, اور ملک کے حالات کا تھوڑا بہت جب نظر آنا شروع ہوا, تو اس وقت عمران خان صاحب آئے تھے. اور 2011-12 میں تو میں ایک فین تھی ان کی. اس وقت میں کرکٹ کو نہیں جانتی تھی, وہ میرے وقت کے نہیں تھے وہ, لیکن بہرحال اس وقت ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا عوام میں, نوجوانوں میں جلسے کے بعد. اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے, فرینکلی اسپیکنگ کچھ بھی نہیں ان کے بارے میں جانتے تھے, یہ ملک کے بارے میں, جمہوریت کے بارے میں. اور ہم وہ ذہنیت تھی جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, جن کو ٹریننگ یا آس پاس ماحول ہی نہیں پتا کہ جمہوریت میں اور ڈکٹیٹرشپ میں کیا فرق ہے, یا ایک بندہ جو ہے یہ وہ نقصان دہ وہ کس طرح سے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا. تو بہرحال ہم نے ان کو ہیرو مان لیا. ہم اس جنریشن ہے جن کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں تھی. میں بھی کہ پنجاب میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں ہوتی, باقی صوبوں میں سے اگر کہیں میں رہتی اور میں کم اس طرح سے وہ خوش نصیب ہوتی تو میں کچھ چیزوں کو میں بہتر سمجھ پاتی. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ ایک رانگ نمبر ہے, میں نے ان پہ تنقید کرنی بھی شروع کی. 2018 میں جب یہ آئے ہیں, ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا. اگر کہ ان کا ویژن بالکل کلیئر تھا کہ ان کو کوئی ویژن نہیں ہے. میں یہ ہمیشہ سے بات کہتی آتی ہوں, اور ہمارے جیسی کنٹری کے لیے, ہمارے جیسے عوام کے لیے جن کو اس چیز میں تمیز ہی نہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو ہمارے لیے تو یہ بہرحال ان کی گفتگو جو تھی, میں آؤں گا اور یہاں سے پیسے آ جائیں گے, وہاں سے پیسے آ جائیں گے, اتنے 100 ارب آ جائیں گے, اور ہم آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے یہ. تو بہرحال یہ باتیں تو بہت ہی وہ تھیں کہ آپ یوں کرے انرجائز کر دیتی ہیں. بہرحال لیکن کبھی میں نے ان کے ویژن میں کوئی ویژن نہیں دیکھا. خواتین کے لیے ان کا رویہ جو آپ سب کے سامنے ہے وہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی کیا ہے. آپ اور بھی ان لوگوں میں سے تھیں ہمارا جنہوں نے وہ تبدیلی کا, نئے پاکستان کا خواب جو عمران خان نے سب کو دکھایا تھا, آپ
बहुत कम वक्त के कभी लिए रही होंगी, नहीं मैं थी। था जैसे मैंने कहा जी। मैं नहीं, मैं बहुत ही कुछ शॉर्ट टाइम था जब बिल्कुल ही वो यूं समझ ले कि बिल्कुल ही वो बचपने वाले से, अदरवाइज जैसे ही मैंने समझना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस बंदे का कोई विजन नहीं है। उसके बाद जब वो कहते थे, बेहतर मुझे समझ तब आई कि जब उन्होंने 5 साल केपीके में हुकूमत कर ली तो कुछ, मैं जब वहां मेरा 1-2 विजिट किए मैंने और मैं वहां की आवाम से पूछा, आवाम खुश थी। वो सेम इज लाइक कि जैसे वो डिक्टेटरशिप के आने पर कोई भी डिक्टेटर आ जाता तो आवाम मिठाइयां बांटती, केपीके में कुछ भी नहीं हो रहा था फिर भी आवाम खुश थी। वजीर आजम बन के उनका मुझे एक मौका दे, बहरहाल तब भी जानते थे उनका विजन हमेशा से ही क्लियर है कि उनका कोई विजन नहीं रहा। उन्होंने कहा हम इधर से मांगेंगे, उधर से मांगेंगे, उसके मुंह पे मारेंगे, इसके मुंह पे। कोई मैशत के लिए, कोई किसी मुल्क के लिए, किसी चीज, किसी भी चीज के लिए उनका कोई विजन कभी रहा ही नहीं। उनसे उम्मीद रखना, और उनकी अपने यू टर्न्स इतने थे, और उसके बाद उन्होंने हमेशा यही कहा, और वो बात पे बात, आप उनसे कोई भी बात करें वो हर बात पे आपको वो इतने वो कन्फ्लिक्ट आपको नजर आ जाते थे कि किसी भी अक्ल रखने वाले थोड़े से बाशऊर इंसान के लिए उनको फॉलो करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल उनका विजन कोई था, मैशत के लिए कोई नहीं था, कोई बेहतरीन वो छोड़ दे प्लान कोई भी नहीं था। खवातीन के लिए जो पिसा हुआ तबका पाकिस्तान में उसके लिए नहीं था, तालीम के लिए नहीं था, गुर्बत के लिए नहीं था, किसी चीज के लिए भी नहीं था। तो मैं तो कोई इतना वो उसको नहीं समझती कि मैं उनके लिए वो आप उनके तब्दीली के नए पाकिस्तान के ख्वाब की खरीदार नहीं थी? नहीं, मैं नहीं थी। एक जी। शॉर्ट टाइम के लिए थी, उसके बाद मैंने उनके खिलाफ काफी बात की। खिलाफ तो नहीं, अब यूं समझे, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं जस्ट लॉजिक उसमें से ढूंढने की कोशिश करती थी कि आप गालियां दे रहे हैं नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, हम मानते हैं वो चोर हैं, वो करप्ट हैं, लेकिन आपका अपना विजन क्या है? आप मतलब आपका क्या प्लान क्या है? तो वो जी, 90 दिन उस का पर प्लान, फिर वो सारा वो प्लान तो हमारे सामने था और सामने से ही गुजरा है। जी, उस पर हम आएंगे, एक-एक करके उनकी तमाम पॉलिसीज़ का जायज़ा लेंगे। फ़िलहाल यही सवाल मैं अरशद साहब और वसीम साहब से पूछना चाहूँगा। अरशद साहब, पहले आप बताएँ, मैंने अपनी बात करी, अमारा ने कहा कि कुछ हद तक तो ये भी फ़ैन रही हैं। क्या वजह है कि आप जैसे लोग जो कि सताए हुए थे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत से, एक के बाद एक इतने ज़्यादा करप्शन के स्कैंडल्स थे, और एक शख्स था जो बात कर रहा था कि जी जब मैं आऊंगा तो बाहर से भी पैसा लेकर आऊंगा, मुल्क में भी करप्शन खत्म होगी। ऐसा इंसान तो अक्ल को अपील करना चाहिए था, आपको क्यों नहीं किया? आपका आज भी बड़ा अच्छा मौजू है जी, ये अपना इमरान खान के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में। तो हम आपको बताते हैं कि मैं कभी भी मुतासर नहीं रहा इससे। अच्छा, अब अगर मैं इसको इमरान खान की शख्सियत को डिफ़ाइन करूं तो पता क्या निकलती है? इल्म ज़ीरो, अक्ल ज़ीरो, इंटेलेक्ट ज़ीरो, विजन ज़ीरो, डायरेक्शन ज़ीरो। ये बनता है इमरान खान। इमरान खान से मेरी नस्ल के लोग, या मेरी नस्ल के लोग भी खैर मुतासर हुए, मैं अपनी ज़ात में हम क्यों ना हुए। वजह देखें, उसकी बड़ी सीधी सिंपल थी कि इस शख्स का अरूज जो है, इसका अरूज हुआ है हीरोशिप से। कहीं ये जवानी में क्रिकेटर था और कोई पॉपुलर क्रिकेटर था, हैंडसम क्रिकेटर था, और इसकी आप देखें कि एक इंटरनेशनली जो है जो भी एक सेलिब्रिटीज़ होती हैं, जो ख़ास तौर पे ख़वातीन दुनिया भर की, आपके बम्बे की हों, लंदन की हों, अमेरिका की हों, वो इसके आसपास रही हैं। इसकी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है, एज ए प्ले बॉय। वो खुद भी मानता है इस बात को। तो ये एक क्रिकेटर देखें स्टेट्समैन नहीं हो सकता, क्रिकेटर देखें वो इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकता। क्रिकेटर जो है इस शख्स में, हमारे यहाँ क्रिकेटर, आपके भी इंडिया में भी शायद ऐसा ही हो, लेकिन इंडियन चूंकि हमसे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है आपके यहाँ, तो सिचुएशन कुछ और हो जाती है। हमारे एजुकेशन यहाँ तो इमरान खान साहब की भी बहुत अच्छी थी। जी 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 एक जी जी एजुकेशन इसकी भी अच्छी, सो कार्ड अच्छी थी कि ये भी ऑक्सफोर्ड में शायद पढ़ा है। लेकिन देखें, बात ये है कि ये जो है ना बैगेज, पाकिस्तानी सोसाइटी का जो बैगेज है वो उसके साथ था। और पाकिस्तानी जो है वो जितना भी पढ़ लिख जाए, जहाँ भी दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से हो जाए, वो रहता पाकिस्तानी माइंडसेट का ही है। जो हमारा लेवल जो हम बचपन में दे देते हैं, जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारी शनाख्त है।
تو آپ دیکھیں کہ اس شخص کی ہیرو شپ ہوتی ہے. پھر یہ جب کہیں شاید اولڈ ایج میں آنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو یہ ایز اے ہیرو کیش کروانا چاہتا ہے, تو اس کیش کے چکر میں اس نے بہرحال ایک اچھا کام بھی کیا. اس نے اپنی ماں کے نام کا ایک کینسر ہاسپٹل بنا دیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے بہت ہی اس کی مدد کی, دنیا بھر کے لوگوں نے. تو وہ ہوا. اب پھر اس نے اخباروں میں کالم لکھنے. اچھا, میں کہاں پہ اس کے ساتھ, مجھے کرکٹ کے ساتھ کبھی زندگی بھر دلچسپی نہیں رہی. ہم تو کتابوں والے ہمیشہ پیدا ہوتے ہی کتابیں پڑھنی شروع کی. تو وہ یہ ہوا کہ جب اس نے آرٹیکلز لکھنے شروع کیے, اب پتہ نہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ آرٹیکل بھی خود نہیں لکھتا تھا, کسی سے لکھواتا تھا, ایک بڑے ہی ڈفر آدمی سے. تو اس نے اس کے موضوع کیا تھے اس کے آرٹیکلز کے, وہ یہ تھے کہ اینٹی گورائزم, اینٹی ویسٹرن کلچر کے خلاف. پاکستانی سوسائٹی کو, پاکستانی معاشرے کو خطرہ ہے ویسٹرن سیولائزیشن سے, اس کے کلچر سے اس کو خطرہ ہے. تو اس نے اینٹی ویسٹ اور اینٹی ویسٹرن کلچر, ماڈرنٹی کے خلاف اس نے مضامین لکھنے شروع کر دیے. اب ہمارے جیسا جو پروگریسو بندہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کر سکتا تھا. تو پتہ چل گیا کہ اس بیچارے کا لیول آف انٹلیکٹ کیا ہے. تو بات یوں ہی آگے بڑھتی ہے آگے. پھر اس کو یہ پالیٹکس میں آ جاتا ہے اور ایک پولیٹیکل پارٹی ایک بنا لیتا ہے, جس کو ہم ہماری زبان میں پاکستان میں اس کو ٹانگا پارٹی کہتے ہیں. 4 بندے ساتھ مل کے اسی ہیرو شپ کے نام پہ. تو یہ بیچارہ کئی سال جو ہے وہ کھجل خراب ہوتا رہا, مطلب کہ کوئی اس کی کوئی بیکنگ نہ ہو سکی. یہ خود وہ کہتا ہے کہ 22 سال میرے ایسے ہی گئے. پھر مشرف کا آپ نے جناب مشرف کا آپ نے حوالہ دیا, تو وہ جناب مشرف کا عہد آتا ہے. تو وہاں اس کے ساتھ بھی اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے کچھ سپیس دے جنرل مشرف. تو اس نے اس کے سے نا بہت زیادہ سیٹیں مانگ لی. تو اس نے اس کو کہا کہ تم تو اس لائق ہی نہیں ہو. اس نے باقاعدہ اس کو دتکارا جنرل مشرف نے کہ تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے, 2-4 سیٹیں لینی ہے لے لو, ادروائز جاؤ چھٹی کرو. تو یہ اس کی اینٹی ویسٹ جو تھی اس کی بیک گراؤنڈ, اس سے پتا چلا کہ یہ شخص کے اندر کیا ویژن ہے اور یہ کیا پاکستان کو کتنا تبدیل کر سکتا ہے, کتنا بدل سکتا ہے. اچھا, اب یہ ساری ہیرو شپ جو اس کی چلی ہے, دیکھیں اس کا یہ جو اس کی شخصیت جو پرسنالٹی ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ ایگزیکٹ وہ پاکستانی معاشرہ جو ہے, پاکستانی سوسائٹی اور پاکستانی اسٹیٹ جو ہے, جن ویلیوز کے اوپر بلڈ اپ کی گئی ہے ان 75 ایئرس میں, یہ اس کی ایمباڈیمنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریاکاری, وہ ہے مذہبی ریلیجیس منافقت, ہپوکریسی, کہ آپ جو ہیں وہ اپنے عیاشی کی زندگی گزاریں, عیش کی زندگی آپ گزاریں, آپ جو مرضی آپ جو ہے مورل کرپشن کریں, آپ جو ہے اپنا مالی کرپشن کریں, آپ اتھارٹی کی کرپشن کریں, لیکن آپ اوپر سے آپ جو ہے نا وہ مسلمان بن کے شریعت کی آپ باتیں کریں, اللہ رسول کی آپ باتیں کریں, ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑ لیں, مدینہ شریف جائیں تو اس شہر میں ننگے پاؤں پھرنا شروع کر دیں, مزاروں اور قبروں میں آپ چوپایا بن کے آپ کرالنگ کریں. تو یہ اس شخص نے یہ ساری حرکتیں یہ کی ہیں. تو یہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے نا وہ الیٹ کلاس, خاص طور پہ جو پاکستانی الیٹ کلاس ہے, وہ بالکل اسی طرز کی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی زندگیاں انتہائی کرپٹ ہوتی ہیں, انتہائی گریڈی ہوتی ہیں, ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن سارے کے سارے ماشاءاللہ پاکستانی جو ہے نا وہ متقی ہیں, وہ پرہیزگار ہیں, وہ داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اللہ رسول کے نام لگا, مسجدوں میں دوڑے لگا رہے ہیں مسجدوں کی طرف. تو یہ پاکستانی ایک سوسائٹی کا نارم ہے. اپنی پرسنل لائف میں وہ بالکل فری فار آل ہے معاملہ. تو یہ اس لیے یہ صحیح ان کا ہیرو بنا. اب دوسری بات یہ تھی کہ یہ آیا جب اس کو آیا کیسے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ کسی جنرل پروسیس سے نہیں آیا. یہ اس کو ہمارے جو کنٹرولر, چیف کنٹرولرز ہیں ہمارے ملک کے, جو ہماری ریاست کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹھے بٹھائے ان کو آتا ہے, جیسے وہ بچے نہیں ہوتے. ہمارے چند دن پہلے ہمارے گھر میں نا کسی ساتھ والے ہمسائے کا ایک بچہ تھا, کوئی مہمان آیا ہوا تھا بقول ان کے,
तो उसने उठा के ना हमारे विंडो पे, बाहर वाली विंडो पे एक पत्थर मारा और विंडो को तोड़ दिया। अब बचा ज़ाहिर है उसकी ये एक मासूम सी हरकत है। हमारे जब हमारी पाकिस्तानी स्टेट के जो चीफ कंट्रोलर्स हैं, ये उनकी ये आदत है कि चलते हुए सिस्टम को, एक डेमोक्रेटिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना, अब कि भाई लोग वोट के जरिए इलेक्ट करें, वोट के जरिए हटाएं, दूर करें उनको, अगर वो उनके पसंद के नहीं पूरे उतरते अपने 5 साल के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ये कभी भी किसी को भी ना अपने आप से आने दिया गया है, ना अपने आप से उसको थ्रू प्रॉपर चैनल उसको जाने दिया गया है। तो होता ये है कि बैठे बैठाए हमारे जो बहुत ताकतवर लोग हैं इस स्टेट को चलाने वाले, उनके मन में आता है कि चलो यार अपना पत्थर मारें, इस कॉन्स्टिट्यूशनल इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़े। तो उन्होंने इस पे हाथ रख दिया इमरान खान के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको वो सारी ये कहानी सबको पता है इस बात का कि वो ये शख्स जो है वो एक पूरे एक प्रोजेक्ट के तहत इस शख्स को प्रमोट किया गया, इस शख्स को पॉपुलर सो कॉल्ड पॉपुलर किया गया, इसको बड़े बड़े दौलतमंद जो लोग थे उन्होंने इसको डोनेशनें दी, ये बिलियंस एंड बिलियंस मेरा ख्याल है इसकी पार्टी के फंड्स होंगे या इसके पास इस शख्स के पास होंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद हुआ ये है कि जब इसकी परफॉर्मेंस आप देखें, परफॉर्मेंस में ऐसा फिर इसको हटाया, उन्हीं लोगों ने हटाया है जो लाए थे, इसको आर्टिफिशियली लाए और आर्टिफिशियल तरीके से ही इस शख्स को फिर हटाया गया। और हटाया इसलिए गया मोटी मैं चीजें 2-3 आपको बता देता हूं, फिर हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेंगे, मेरे साथी भी कर लेंगे कि एक तो इसने फॉरेन जो हमारी पॉलिसी फॉरेन रिलेशंस थे हमारे, खासतौर पे जिन मुल्कों के साथ हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं, अरब्स हो गए, चीन हो गया, अच्छा, और इवन वेस्टर्न भी रियासतों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। आपके यहाँ भी इंडिया के साथ भी जो आपको भी तमन्ना थी कि ये एक क्रिकेटर के तौर पे चूंकि इंडिया में भी पॉपुलर रहा है अपनी जवानी में, तो ये शायद इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुकात रखेगा। लेकिन वो बेचारा मोदी साहब को कॉलें करता रहा और शायद उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाई इसकी, तो वो भी मामला ऐसे का ऐसे ही रह गया। तो खास तौर पे अच्छा उसके बाद इकोनॉमी जो ही ये आया, चूंकि डायरेक्शन कोई नहीं थी, कोई विजन कोई नहीं था, प्रोग्राम कोई नहीं था, तो इसने क्या है कि वो मईशत बैठनी शुरू हो गई पाकिस्तान की। तो वैसे भी पाकिस्तान की मईशत कभी भी साउंड फाउंडेशन पे तो होती नहीं है, एक आर्टिफिशियल सा स्ट्रक्चर होता है थोड़ी देर के लिए खुशहाली का, सो कॉल्ड डेवलपिंग का, और वो एकदम से वो गिर जाती है। तो इससे भी इमरान खान से भी यही हुआ कि इसने मईशत का भी बेड़ा गर्क इस 3.5 साल में कर दिया। फिर इसने जो बहुत ही जो इसने हबीसाना जो हरकत पाकिस्तान को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाली की है। पाकिस्तान की एजुकेशन पहले से ही बेहद बुरे हालात में, उसकी क्वालिटी के लिहाज से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से पहले ही बड़ी लो है, और पहले ही उसके अंदर रिलीजियस कंटेंट पहले ही बहुत ज्यादा था। तो अब इसने सिंगल करिकुलम के नाम से इस शख्स ने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को इतना नुकसान पहुंचाया है जो शायद जनरल ज़िया ने भी नहीं। जो मदरसा एजुकेशन थी, इस्लामिक सेमिनरीज जो होते हैं, उनका सारा मटेरियल ला के आम एजुकेशन में इसने डाल दिया है। तो वो आधा वो डाल दिया, आधा आम एजुकेशन को इसने डाल दिया। अब हमारी एजुकेशन पहले ही अनक्रिएटिव थी, अब और भी इसने उसमें इतना मजहबी मवाद डाल दिया है कि हमारे बच्चे जो हैं, मैं देखता हूं कि जो इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, जो अमेरिकन और ब्रिटिश सिस्टम को करते हैं, वो भी बेचारे हर वक्त जो है वो मुकद्दस आयतें और सूरतें ज़बानी वो बच्चे याद कर रहे हैं इसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें इसने बर्बाद की हैं, और मैं तो हमेशा इसका जी नाकद और क्रिटिक ही रहा हूँ। जी अरशद साहब, आपने बहुत सारी बातों का हवाला दिया है। यहाँ पर मैं इमरान खान साहब को इसलिए पसंद करता था कि उनके जितने भी इंटरव्यूज आए थे, खासतौर से जो उन्होंने हिंदुस्तान में दिए प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले,
تو اس میں تو وہ ایک بڑی روشن خیالی کی باتیں کرتے تھے، اس میں تو وہ پاکستان کو ایز اے نارمل اسٹیٹ بنانے کی بات کرتے تھے. وہ تو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے تعلقات دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ اچھے ہو. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جن ریفارمز کی وہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے کی بات کیا کرتے تھے، اس میں تو ایسا لگتا تھا کہ جس دن یہ شخص بنے گا پرائم منسٹر، اس دن بعد ہو سکتا ہے کہ جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہوں انہیں باہر جانا ہی نہ پڑے، ملک کے اندر ہی ان کو تمام اتنی اچھی ایجوکیشن ملے. بہت ساری باتیں ہیں، کرتے ہیں کہ کر کے وسیم صاحب کی طرف چلتا ہوں. وسیم صاحب بریفلی سر آپ یہ بتائیں آپ کا کیا خیال تھا صاحب؟ آپ کیا سوچتے تھے؟ انہوں نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا، ایک شوکت خانم ہاسپٹل بنایا غریب عوام کے لیے، کینسر کا ہاسپٹل، اور جہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہو. ایسا ہی تو لوگوں کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے، کمی کہاں رہ گئی؟ دیکھیے انہوں نے ہاسپٹل بھی بنایا، انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر وہ مکمل طور پہ ناکام رہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کیپیسٹی نہیں تھی، دوسرا ان کو ایک مصنوعی طریقے سے ایک لیڈر بنایا گیا، اور انہوں نے پھر آنے کے بعد صرف یہ کیا کہ جو پاپولر سینٹیمنٹ تھا اس پہ وہ کھیلتے رہے. یعنی ان کو پتا تھا کہ لوگ کن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، مذہب کا کارڈ کہاں پہ کھیلنا ہے، ویسٹ کو برا بلا کہنا ہے، لوگوں کو جذباتی نعروں سے اشتعال دلانا ہے، ڈیفائنس کریٹ کرنی ہے، سسٹمز کو چیلنج کرنا ہے. لیکن ایز سچ سبسٹینٹیولی انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ صرف نعرے بازی کرتے رہے، ڈیفائی کرتے رہے. اور مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی کہ بجلی کے بل نہ دیں، انہوں نے کہا کہ جی پیسے ہنڈی سے بھجوائیں. یعنی وہ جو ایک بنا بنایا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو انہوں نے ڈیفائی کرنا شروع کر دیا. لوگوں کو انہوں نے ایک غلط راستے پہ ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آئے تو اس کے بعد کوئی ویژن نہیں تھا، کوئی پلان نہیں تھا، کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. تو پھر ان کے پاس یہی بچا کہ وہ کچھ آیتیں سنا دیں، کچھ شعر سنا دیں، امریکہ کو گالیاں نکال دیں، طالبان کے بارے میں کچھ اچھے خیالات کا اظہار کر دیں. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ عام لوگوں کو امپریس کرتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگ ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے. خاص طور پہ ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ بہت زیادہ ان کو فالو کرتی رہی. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے پروپیگنڈا کیا باقی سیاستدانوں کے بارے میں کہ یہ تو بہت کرپٹ لوگ ہیں اور یہ لوگ سوائے پاکستان کو لوٹنے کے اور کچھ نہیں کرتے، تو یہ ہم آپ کو ایک متبادل دے رہے ہیں، اس کو آپ فالو کریں. تو وہ فالو کرتے رہے. پھر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ARY چینل دیکھتے رہے اور ان کو بھی بڑا متاثر کیا عمران خان نے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ان کو فالو کرتا رہا، ابھی کر رہا ہے. اور اس میں بنیادی یہ تھا جو فیکٹر وہ یہی تھا کہ ہماری فوج نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا سسٹمیٹیکلی تمام سیاستدانوں کے حوالے سے، اور عمران خان کو ایک الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے طور پہ پروجیکٹ کیا. تو وہ پھر پاور میں آ گیا. پاور میں آنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب پتا چلا کہ اس میں تو کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، یہ تو بیسک جو ایٹیکیٹ ہیں کہ آپ ایک تقریب میں ہیں اور آپ نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور آپ نے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بھی اور آپ نے خود کھانا شروع کر دیا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ایک ڈگنیٹری ایک کانفرنس میں انٹر ہو رہا ہے، سب کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں نا، بیسک ایٹیکیٹ بھی پتہ نہیں تھے. باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں نا. اب یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ کیبنٹ کی میٹنگ میں منسٹرز آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے اور پرائم منسٹر وہ تسبیح چلا رہے ہوتے تھے، اور آرام سے وہ 12-1 بجے 2 بجے وہاں پہ جاتے تھے اور بالکل انپریپیئرڈ، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ایجنڈا ہے، اس پہ کچھ تیاری ہوتی ہے.
تو یہ ان کا سسٹم آف گورننس تھا. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں وسیم صاحب. وہ تو اپنے پاس میں ایک ڈائری رکھتے تھے جس کے اندر ہر وقت اپنے ساتھ میں اس کو لے کر گھومتے تھے, اس میں تمام چیزیں لکھتے رہتے تھے. ابھی بھی انپریپیئرڈ کرے. پھر یہ کہنا کہ دیکھیے وہ بیک ڈور سے ان کو لایا گیا, وہ جینوئن پولیٹیشین نہیں تھے, یہ بات ارشد صاحب نے بھی کہی. تو ایک سوال یہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے, ون ہیز ٹو بی فیئر ٹو عمران خان. اب یہاں پہ عمران خان کا کوئی سپورٹر نہیں ہے تو یہ رول کافی حد تک اب مجھ پر جو ہے آ جاتا ہے جی, کہ میں ان کے لیے کچھ جو ہے تھوڑا بہت ڈیفینڈ کروں. تو سر کون سا ایسا پولیٹیشین ہے وسیم صاحب جس کو کہ فوج نہیں لے کر آئی ہے, بیک ڈور سے جو نہیں آیا ہے؟ جینوئن پولیٹیشینز کے پاکستان میں آنے کی ان کے لیے سپیس ہے کوئی؟ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فوج کا ہاتھ رہا ہے شروع سے. یعنی آپ دیکھ لیجیے, ایوب خان نے بھٹو کو پیٹرنائز کیا, اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق آئے تو انہوں نے نواز شریف وغیرہ کو پیٹرنائز کیا. وہ تو سلسلہ رہا, لیکن بھٹو میں کیپیسٹی تو تھی نا ایک لیڈر بننے کی. اس نے بہت سی ایسی چیزیں کی جن پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال پھر بھی ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, پالیٹکس میں وہ آیا, کیپیسٹی بھی تھی, پڑھا لکھا بھی تھا. اس نے بہرحال جو بھی کیا وہ اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح تھا یا غلط. اسی طرح نواز شریف, وہ بھی پالیٹکس میں آیا. اس سے پہلے کہ نواز شریف صاحب پہ جائیں, بھٹو صاحب کی ایک دو باتیں میں گنا دیتا ہوں. 65 کی جنگ انہوں نے کروائی ایز پر صدر ایوب. پاکستان 2 لخت ہوا تو اس میں بھی بھٹو صاحب کی انا, ان کی ضد کافی حد تک وہ بھی ایک ریزن ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو آئین بنا, اسلامائزیشن ہوا, احمدیز کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا, اس میں بھی بھٹو صاحب کا رول ہے. تو وہ جو یہ کہیں کہ پاکستان کی جو شروعاتی جو 15 ایئرس کو آپ چھوڑیں, اس کے بعد میں جو ایک سلسلے وار طریقے سے اسالٹ ہوا ہے, اس اسالٹ میں بھٹو صاحب کو آپ اتنا جلدی تو جو ہے بری نہیں کر سکتے ان سارے تمام الزامات سے. نہیں, وہ تو بالکل. دیکھیے, میں نے تو اس پہ باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے, میں نے آرٹیکلز لکھے ہیں اس کے اوپر کہ بھٹو صاحب نے کیا کیا بلنڈرز کیے. وہ تو بالکل اپنی جگہ, ان کو ہم علیحدہ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بلنڈرز کیا کیے. لیکن بہرحال بھٹو ایک پولیٹیکل لیڈر تھا, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا نا. بھٹو نے ایک پولیٹیکل لیڈر غلطیاں بھی کرتا ہے, اس کی کچھ اچیومنٹس بھی ہوتی ہیں, وہ تو بالکل اپنی جگہ ہے. لیکن اب آپ ایک سڑک سے چلتے ہوا بندہ جس نے گریبان کھولا ہوا ہے, جو ہر ایک کے ساتھ پنگے کر رہا ہے, جس میں نہ کوئی اس کی سٹڈی ہے, نہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ اس نے کبھی کوئی ریئل پالیٹک کی ہے, کچھ بھی نہیں کیا ہوا. وہ ایک کرکٹ کا کھلاڑی ہے, اور اس کو داخلہ بھی وہ کرکٹ کی وجہ سے ملتا ہے ایک یونیورسٹی میں. اس کو آپ پکڑ کے ایک لیڈر بنا دیتے ہیں تو وہ تو ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوگا نا. کھیل کی بنیاد پہ بڑی یونیورسٹیز میں, یہاں تک کہ یو ایس کی جو آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں, ان میں ایڈمیشن دیے جاتے ہیں, اور یہ تو بڑے پرائیڈ کی بات ہوتی ہے کہ جی کوئی بندہ کسی کھیل میں اچھا ہے, وہ یونیورسٹی جو ہے لپک کے اس اسٹوڈنٹ کو لیتی ہے. تو بھٹو صاحب کی کوئی ایک آپ جو ہیں جی کامیابی بتائیں, اور یہ بتائیں کہ جی یہ کام بڑا زبردست کیا تھا بھٹو صاحب نے جو کسی نے نہیں کیا, ایک پازیٹیو اچیومنٹ. 1973 کا کانسٹیٹیوشن تو دیا نا انہوں نے, اور اسی کے سر پہ وہ کانسٹیٹیوشن جس نے آپ کے ملک کے اندر فرقہ واریت کے لیے جو ہے گراؤنڈ تیار کیا, اس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نقائص بھی ہیں, اس میں ہے, لیکن بہرحال اس سے پہلے تو کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا نا. اس سے پہلے آپ کیا تھا آپ کے پاس؟ نہیں, صدر ایوب کے دوران جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں کیا کمی تھی؟ ایوب خان نے جو کانسٹیٹیوشن دیا تھا 62 میں, وہ کانسٹیٹیوشن جو تھا, اس کانسٹیٹیوشن کو ایک الیکٹڈ اسمبلی نے تو منظور نہیں کیا تھا نا. یہ جو 73 کا تھا بہرحال ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن تھا, اور وہ تو ایک ڈکٹیٹر نے کانسٹیٹیوشن امپوز کر دیا تھا اپنا. ہمارا صاحبہ ارشد صاحب نے بات کری, بہت سارے ٹاپکس کا حوالہ دیا, انہی میں سے ایک سنگل نیشنل کریکلم ہے جو کہ عمران خان صاحب کی دین ہے, جس میں انہوں نے ایک طرح سے پاکستانی مین سٹریم جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا, اس میں بہت زیادہ سے زیادہ جو ہے ریلیجن کا عنصر ڈالنے کی کوشش کی. اس میں غلط کیا ہے؟ ایک اسلامک ملک ہے, وہاں پہ 95% سے زیادہ جو آبادی ہے مسلمانوں کی ہے, اگر ان کو مذہب کے حوالے سے کوئی تعلیم دی جاتی ہے, اس میں کیا غلط ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟
जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे पहले मैं आऊँगी वसीम साहब से, जो आप सवाल बार-बार कर रहे थे कि भुट्टो साहब की अचीवमेंट जी, तो आप एक ही बिल्कुल हमारी, उसमें कुछ ऐड करना तो चाहें तो गो फॉर इट। वो एक ही उनकी अचीवमेंट थी कि वो एंड पे उनको फांसी लग गई थी। अगर मैं कहती हूँ, अमूमन मैं बात करती हूँ कि इमरान खान की भी, सॉरी टू से, टांग की जगह अगर कहीं और गोली लग जाती और वो शहीद हो जाते सियासी, तो वो भी एक लीडर बन जाते। से यही क्वालिटी भुट्टो साहब में भी थी। और एक अवामी सतह पर एक और क्वालिटी गिनाई जाती है, उनकी खूबी ये कहनाई जाती है कि उन्होंने जो हमारे एटॉमिक जो है उनको वो बनने में, हमारी जो जो एटमी ताकत बनने में, उस प्रोसेस में उन्होंने थोड़ा बहुत, वो जो पाकिस्तान की वो उन्होंने, उनका किरदार है। बहरहाल ये एक तरह पे अगर स्टेट की सतह बेशक। पर देखें तो वो एक पॉजिटिव चीज मुल्क के लिए उन्होंने की। बाकी उनकी जो आपने चीजें गिनवाई वो अपनी जगह पे हैं, इसलिए उनको लीडर, उनकी क्वालिटी को जब जो भी सियासी तौर पे, यूं कह रहे हैं कि आप, उन्होंने सियासी लीडर के तौर पे उभर के पाकिस्तान में पहली दफा वो एक पता चला कि सियासत भी होती है। उन्होंने अवामी सतह पर जाकर जो जलसे किए, ये जो वो मकबूलियत हासिल की, मे भी ये एक पॉजिटिव उनका था। बाकी मैं इमरान खान साहब पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब को, जो वसीम साहब ने फरमाया, राशिद साहब ने भी, कि इनमें इनको एक आर्टिफिशियल तरीके से लाया गया। तो इनको तो मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ ब्रायलर मुर्गे के साथ। पाकिस्तान में उनको जैसे आर्टिफिशियल फीड दी जाती है और बड़ा अट्रैक्टिव होता है, रेट उसके मुनासिब होते हैं, अप्रोच होता है जी हर एक की, मिडिल क्लास की स्पेसिफिकली। तो इमरान खान साहब तो हमारे वो ब्रायलर मुर्गी जैसे थे सियासत में, कि बाकी जो चीजें, वो एक तो वो मिडिल क्लास के अप्रोच में थे, आर्टिफिशियल फीड दे दे के इतना खूबसूरत बना दिया गया उन्हें, उनके गुब्बारे में इतने हवा भर दी गई, उनको इतना अच्छा हीरो साबित किया गया उनकी गुफ्तगू और बाकी चीजों को कंपेयर कर करके, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव थे। अब आते हैं कि उन्होंने जो ये जो एक निसाबी तौर पे उन्होंने जो खुशाइंद किस्म की पाकिस्तान को एक बड़ा बड़ा वो क्या कहते हैं कि तोहफा दिया, तो हम उसको तोहफा क्यों नहीं समझते? चंद एक लोग हैं हम लोग जो नहीं समझते। बाकी अगर आप अवामी सतह पर बात करें, तो जिस तरह से आपने सवाल किया अरविंद, एग्जैक्ट यही लॉजिक होती है कि आप एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हो, तो फिर इसमें तकलीफ क्या है आपको? तो उसका जवाब मेरा हमेशा यही होता है, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन निसाबी तौर पे आपके बच्चे जो हैं, जो मदारिस में पढ़ रहे थे, आपको उनको अपलिफ्ट करना था। दुनिया के साथ भी चलना है या नहीं? हमारा सिर्फ ये सवाल होता है मेरा आवाम से, जो ये कहते हैं कि हम लोग अगर मुसलमान हैं तो हम लोग, अगर उन्होंने इसमें निसाब में सारी इस्लामी तालीम डाल दी है तो नुकसान कहाँ है? मेरा सिर्फ ये है कि आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। आपके पड़ोसी ममालिक देख लें, साइंस में, टेक्नोलॉजी में हमारा निसाब तो पहले भरा पड़ा है। आपकी साइंस की किताबें, आपकी आर्ट्स की किताबें, सारी जो मजहबी मवाद है उससे भरा पड़ा है। और आपके मजहब जो है, आपके मुल्क में, आप जरूर एक इस्लामी माशरा हैं, इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें कितने किस हद तक सेक्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये सारे। तो उन चीजों को भी अगर माइंड में रख लें तो आपको, आपका निसाब तो कम से कम मजहबी होना चाहिए। दूसरी बात, अगर मेरे लॉजिक के तौर पे मेरा आर्ग्यूमेंट ये, दूसरा अगर आर्ग्यूमेंट ये रख लें कि दुनिया भी बेहतर पढ़ रही है, साइंस है, वो जो आपने साइंस में भी मजहब घुसाया हुआ है आपने हर चीज में, तो आपका बच्चा ऑलरेडी जो एक, हमारे यहाँ अरशद साहब बताएंगे, वसीम साहब बताएंगे, हर बच्चा जो है वो एक बुनियादी तालीम जो है वो मदरसे के में ना सही, लेकिन घर में ही एक कारी साहब या कोई भी दीनी तौर पे तालीम जो देने आता है, या वो खुद जाते हैं कहीं भेजते हैं, वो कुरानी तालीम उनको दिलवाई जाती है। उसके बाद स्कूल में भेजा जाता है, और स्कूल के साथ साथ वो हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, फैमिली सिस्टम, क्या वो उनको कुरान और वो चीजें हम बताते हैं। फिर हम लोग स्कूल तो इसलिए हम चूज करते हैं ना, मदरसे में हम इसलिए बच्चे को नहीं भेजते, हम चाहते हैं, हमारा आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हमारा बच्चा जो है थोड़ी जो दुनियावी तालीम है, साइंस की तालीम है, वो हासिल कर ले। वरना तो हम मदरसों में भी भेज सकते हैं अगर हमने उनको सिर्फ दीनी तालीम दिलवानी हो। तो फिर आप जब स्कूलों के निसाब को आपने इस हद तक आपने उसमें मजहबी मवाद दे दिया कि हमारा बच्चा जो, उसको कुछ साइंस का पता नहीं है, कंप्यूटर का, आप यूं यकीन मानिए उनकी साइंस की किताबें उठाकर देख लें और आप मातम करेंगे बैठ के कि ये आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे पढ़ के आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, उनसे आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है कि आपने इसमें बिलीव करना है या नहीं। उनकी टीचर्स उनको बताते हैं कि एवोल्यूशन का उन्होंने सबक पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने कहा ये सब साइंस बकवास है, आपने वो यकीन रखना है जो आपको मजहब ने सिखाया। तो जब ऑलरेडी हमारा माशरा इस हद तक, वो आप समझ लें कि वो बुनियाद प्रस्त है, तो उस माशरे को आपने मजीद एक या वो यकसा निसाब तालीम देकर, यकसा निसाब जहालियत देकर आपने उसको मजीद बर्बाद कर दिया कि हमारे बच्चे को थोड़ा बहुत आगे पहले साइंस या कंप्यूटर पढ़ने की कोशिश करने लगे थे, उसको आपने हटाकर वो आयतें याद कर रहे होते हैं, वो हदीसें, और
وہ زبانیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. میرا چھوٹا بچہ ہے وہ جو اس کو میں چاہتی تھی کہ وہ کچھ چیزیں جو ہے, اور میں وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ آ کے مجھے سائنس کا رٹا مار کے سنا رہا ہو کہ میرا یہ سنے, سبق یاد کر لے. رٹا مارنا, زبانی یاد کرنا, آپ کو تھوڑا بہت اگر اس کا علم ہو تو جو وہ آ کر وہ دماغی طور پہ ٹینشن لیتا ہے کہ مجھ سے میری ٹیچر نے مجھے مارنا ہے, جب تک میں نے یہ آیت, کیونکہ آپ جو سپوز ٹو لرن یور آیت یا قرآن کی کوئی بھی یا حدیث, ایک لفظ و لفظ آپ کو اگر آپ نے ادھر ادھر ایک لفظ بھی کر دیا تو آپ کو پنشمنٹ ہوتی ہے, یا پھر یہ سزا ہے, یا پھر یہ ایک یوں سمجھ لے کہ گناہ کا کنسیپٹ ہے. تو آپ بچوں کو اس کو رٹا لگانے پہ آپ نے دن رات لگایا, وہ بچہ باقی کسی بھی سبجیکٹ میں, آرٹس میں, اس کو آپ یوں سمجھ لیں مذہبی رواداری میں آپ نے کون سا اس میں سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا. تو عمران خان صاحب کی اس پالیسی سے مجھے اس حد تک, پہلے یہاں پر آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مذہبی شدت پسندی کس حد تک زیادہ ہے, خواتین سے نفرت کس حد تک زیادہ ہے, ایک دوسرے سے جو ہماری ایک بنیاد پرستی کی وجہ سے, وہ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ نظریات کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت اور ایک دوسرے سے کو برداشت پہلے اتنی شدید ترین تھی, اوپر سے آپ نے اٹھا کر سارا سلیبس جو آپ نے مذہبی کر دیا, اور وہ اتنا بڑا نقصان ہے جو ضیاء نے بھی نہیں کیا, وہ اس نے کیا ہے بندے نے. اور اب آنے والے کئی جو سیاسی, اب ان میں جرت ہے کہ وہ یہ اس کو واپس لا کر اس کو نارملائز کر سکے اس نصاب کو, کسی میں جرت نہیں ہے. کیونکہ عام عوام کی رائے یہی ہوتی ہے کہ کسی مذہبی تعلیم میں آپ کو کیا تکلیف ہے اگر آپ کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مجھے تکلیف ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم, سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرے, کیونکہ میں اس کو اسکول بھیج رہی ہوں, میں اس کو کسی مدرسے میں نہیں بھیج رہی. آپ نے مدرسے کے بچوں کو اگر سکول کے لیول تک لانا تھا, بجائے کہ آپ نے ان کا نصاب بہتر کرنے کے آپ نے اسکول کے بچوں کو لا کر یو ڈریگ ڈاؤن ٹو دیم کہ آپ اس لیول تک لے آئے کہ چلو جی سب کا ایک برابری میں. یہ بندہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار تھا, اور پہلے مغرب سے نفرت, پھر نارسسزم ان کا اپنے اور اپنی اقدار اور اپنے مشرق کا وہ جو کلچر ہے سارا, وہ سب کچھ ان کو وہ عشق تھا جو ان میں ایک بھی کوالٹی نہیں ہے. آپ وسیم صاحب نے فرمایا کہ بیسک ایٹیکیٹس کہ مشرق میں جو ہوتا ہے کہ مہمان نوازی ہے, آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوئی اوپر سے آ گیا تو آپ نے پوچھا, اب یہ ٹریٹ اس میں سے تو کوئی بھی خوبی عمران خان صاحب میں خود نہیں تھی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو باقی ہمیں مغرب سے نفرت سکھاتے ہیں, ان کا تو وہ ایک دیسی انگریز تھے, سوری ٹو سے لائک ہمارے قائد کی طرح وہ ایک دیسی انگریز تھے, اور انہوں نے ہمیں وہی چیزیں ہم سے نفرت ہمیں کروائی کہ آپ نے یہ نہیں کرنا جو میں کر رہا تھا, کیونکہ میں یہ کر چکا ہوں, مجھے پتا ہے یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو آپ نے یہ نہیں کرنا. تو دس واز دا آرگیومنٹ. تو دس واز سیم لائک سلیبس پہ ان کا یہی تھا کہ وہ خود ایچسن سے پڑھے ہوئے باہر, انہوں نے اگر وہ تعلیم کے مواقع ان کو ملے تو انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے وہ تعلیم حاصل نہیں کرنی, میں پڑھ چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس سے دماغ کتنا خراب ہوتا ہے, آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں نے پڑھا آپ کو بتایا. ارشد صاحب, پاکستان کی فارن پالیسی پر آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ عمران خان نے بڑا نقصان پہنچایا, پھر وہ چاہے امریکہ کو لے کے ان کا ایک اینٹی ویسٹ کا جو ان کا نیریٹو ہو, سائفر کو لہرانا, اور ہم کوئی غلام ہیں کیا, ہم غلامی کیوں کریں آپ کی, اور یہ وہ, پھر ہندوستان کے حوالے سے کبھی کوئی فیصلے لینا, پھر ان سے پیچھے ہٹ جانا, یہ وہ تمام باتیں ہیں. میں چاہوں گا کہ عمران خان کی فارن پالیسی کو آپ بتائیں, کیسے دنیا یاد رکھے گی, کیسے اس خطے کے لوگ یاد رکھیں گے, کتنا ڈیمیج پہنچایا. ہندوستان نے بھی اگر حماقت کی 370-35 کو ختم کرنے کی, تو وہ بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی کوشش کی گئی اور اسی میں کامیاب ہوئے. جی کیا کہیں گے آپ ان کی فارن پالیسی کے, خارجہ پالیسی کے حوالے سے؟ جی میں خارجہ پالیسی سچی بات ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی تو دیکھیں, مجھے تو ہمیشہ سے اپنی ملک کی خارجہ پالیسی سے کوئی اتنی شگف نہیں رہا. وہ اس لیے کہ خارجہ پالیسی جو ہونی چاہیے اس کا تعلق ہوتا ہے ایک پیسفل لائف سے, ملک کو انشور کرنا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پرامن رہے اور ہم ڈیولپمنٹ اور ترقی کریں, اور دنیا کی برادری میں, قوموں کی برادری میں ایک ریسپیکٹفل ہماری جو ہے وہ ہمارا سٹیٹس ہو. تو یہ چیز تو 75 سال میں ہم اچیو نہیں کر سکے. ہمارا چونکہ انڈیا دشمنی, چونکہ ہمارا پرائم جو ہے اس کی خارجہ پالیسی میں کا اس کا ایک ستون ہے انڈیا دشمنی, تو یہی ڈومینیٹ کرتی رہی ہے ہماری خارجہ پالیسی میں. تو ہماری خارجہ پالیسی ویسے بھی کبھی کچھ نہیں رہی. ہمارا جو ہماری فارن منسٹری ہے وہ بھی اصل میں ایک لولی لنگڑی, وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہی, تو وہ کسی ایک خاص محکمے کے انڈر وہ چلتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ہم عمران خان کی جو گورننس ہے اس کی طرف آئیں.
جی اس پہ بھی آئیں گے اگر آپ اجازت دیں تو وہ جی یہ ہے کہ ہم اس کی جو وے آف گورننس تھی وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے. دیکھیں یہ جو شخص تھا یہ ایک فینشپ کی پیداوار ہے, ٹھیک ہے نا, ایک فینشپ تھی اس کی ایز اے کرکٹر کی. تو اسی فینشپ میں یہ شخص جو ہے آہستہ آہستہ یہ ایک کلٹ کی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا. اب کلٹ سے ہوتا یہ ہے کہ کلٹ نے ایک نارسسٹ ہو گیا یہ شخص, اس کے اندر سوائے میں اور ہر چیز کو وہ ریپیٹ کرتا ہے. اس کا سبسٹنس کوئی نہیں ہوتا. اس کی کوئی بھی آپ سپیچ دیکھ لیں, وہ اس کی 10,000 سپیچیں بھی ایک ہی ہیں اور ایک سپیچ بھی 10,000 سپیچوں والی ہے. تو اس شخص نے پھر کیا کرتا ہے کہ اس کا جب یہ ناکام ہونا شروع ہوا گورننس میں, اس کو بعد کہ یہ چیزیں جو ہیں میرے ہاتھ سے نکل رہی ہیں اور کوئی ٹینجیبل کوئی پازیٹیو رزلٹ ملک کو قوم کو نہیں مل رہا, تو اس شخص نے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ یہ فاشسٹ جو ٹرینڈز تھے وہ اس کے اندر سے نکلنے شروع ہو گئے. اس نے کہا کہ لیڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آل پاورفل ہو, وہ آل مائٹی ہونا چاہیے. پھر اس نے مثالیں دینی شروع کر دی کہ جیسے سعودیہ کا کنگ ہے اس طرح کے اختیارات ہونے چاہیے. پھر اس نے چین کے پریزیڈنٹ کی مثال دی کہ چین کے پریزیڈنٹ کو جو اتھارٹی حاصل ہے انکویسچنیبلی اپنے ملک کو گورن کرنے کی, وہ حاصل ہونا چاہیے, تب جا کے ایک لیڈر جو ہے تب جا کے ڈیلیور کر پاتا ہے. پھر اس نے یہ خواہش کی کہ جو اپوزیشن ہے وہ تو ہونی نہیں چاہیے. اس نے ساری اپوزیشن کو پر مقدمے دائر کر دیے, ان کو جو ہے ان کو ایک کارنر کر دیا اس شخص نے. تو اس کو یہ تھا کہ کوئی اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہ اسمبلی میں ہونی چاہیے نہ ملک کے اندر ہونی چاہیے. اچھا, یہ پارلیمنٹ میں بھی آپ کو شاید پتا ہو کہ یہ شخص کبھی پارلیمنٹ ہی نہیں گیا. جب یہ پاور میں نہیں تھا تب بھی اس کو پارلیمنٹ سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. جب یہ پرائم منسٹر بنا تو تب بھی شاید 3.5 سال میں میرا ہے 3.5 بار یہ پارلیمنٹ میں گیا ہوگا. آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائی ہے. جی آرڈیننس کے ذریعے حکومت. تو بات یہ ہے کہ یہ شخص نہ اپوزیشن کو تسلیم کرتا, پارلیمنٹ کو تو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا, یہ تھا ہی نہیں اس کے ویژن میں یا اس کے آئیڈیا میں. تو یہ اس کا یہ اچھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سلیکشن کیسی تھی, ٹیم کی اپنی کیبنٹ کی کیسی تھی, پارٹی لیڈرز کس طرح کے تھے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی بدتمیز, پورے ملک سے گالی گلوچ کرنے والے, بدتمیز قسم کے گندی زبان بولنے والے, اور کسی بھی اپوزٹ لیڈر کے خلاف جو ہے وہ عورت ہو مرد ہو اس کے خلاف ٹانٹ کرنے والے, انتہائی بدترین قسم کی لچر جو ہے وہ زبان استعمال کرتے رہے. اور یہ خوش ہوتا رہا, یہ شخص خوش ہوتا تھا, بلکہ ان کو یہ سپورٹ کرتا تھا کہ ایسے ہی جا کے کیا کرو. تو یہ اس کا ویژن تھا. پھر اس نے انتہائی نکمے نکارے, جہاں پورے ملک کی ایک نکارہ, جس شخص نے کچھ کرنا ہو, جو آپ کا جس نے آپ کو بھی ایک ایکسائٹ کیا تھا اس کے بننے سے پہلے تک کہ یار یہ کچھ کرنا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ پھر تو انسان بہترین برینز ملک کے اکٹھے کرتا نا, اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں دنیا بھر سے بیسٹ برین جو ہیں پاکستانی وہ لے کر آؤں گا. اب بیسٹ کیا, وہ انتہائی وسٹ قسم کے, وسٹ سے بھی وسٹ لوگ جو تھے اس شخص نے وہ ٹیم کٹھی کی جو بالکل نکارا تھے, نکمے تھے. اور بزدار ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. آپ نے دیکھیں کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی 12 کروڑ جو ہیں وہ پنجاب کی ایک سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا. وہاں انتہائی نکارا ترین ڈفر ترین شخص کو اس نے مسلط کیا. اس کی اپنی پارٹی کے بندے نے کہا, ہماری فوج نے اس کو کہا, ہر شخص نے کہا کہ یہ ایک نکارا آدمی, یہ کس شخص کو تم نے پنجاب پہ مسلط کیا. اور یہ شخص نہیں ماننا, اس نے کہا نہیں یہی رہے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ شخص کیا ایک ایسے شخص کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل سبسٹنس تھا, اس کے اندر کوئی لیڈرشپ کا کوئی سبسٹنس ہے. یہ شخص بالکل کھوکھلا خالی شخص جو تھا. اور آج بھی یہ اس کے اندر یہ جو میں نے باتیں آپ کو پہلے کی ہیں نا کہ عقل زیرو, علم زیرو, انٹلیکٹ زیرو, ویژن زیرو,
डायरेक्शन जीरो, ये इमरान खान है। और इसने बाकायदा इसके ऊपर एक यूथियोलॉजी, पॉलिटिकल और सोशल साइंस हमें मुतारफ कराई है, यूथियाइज्म के नाम पे। इसकी सारी पार्टी जो थी इसी लेवल की, इसी माइंडसेट की, कि जिसके पास कुछ भी नहीं है। ये आपकी बात सही है कि हमारे दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो ट्रेडिशनल हमारी, जिनकी उम्र बहरहाल काफी है। देखिए, ये डेमोक्रेसी जो होती है वो एक बहरहाल एक प्रोसेस का नाम होता है। भले हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा हर पॉलिटिकल लीडर जो है, यहाँ हमारी हर पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे जर्नैलों ने बनाई, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम जो है आपका भी जाहिर है, दुनिया के हर मुल्क का मेरा ख्याल ऐसा ही है, आपका भी ऐसे ही चला है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेमोक्रेसी ने और आपकी लीडरशिप जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस से आगे आई है, उसको डिसरप्ट नहीं किया गया। आपके यहाँ सिस्टम टूटा नहीं है। इससे ये हुआ है कि एक सतह पे आपकी डेवलपमेंट जो थी वो होती चली गई है। इसी हमारे यहाँ ये हुआ है कि हर सतह पे उसको तोड़ दिया गया है, हर सतह पे उसको डिसरप्ट कर दिया गया है। इससे हमारी जो है अच्छी लीडरशिप जो है वो नहीं बन पाई, इवॉल्व नहीं हो पाई, एक नेचुरल वे से वो नहीं, और जो है उनको डिलीवर की, देखें वो भी डिलीवर नहीं कर सकते। आज पता है पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है और जो पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो एक डेड बॉडी की मानत है, वो एक लाश पड़ी हुई है हमारे सामने। और ये जो हमारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये उसको नोच रही हैं, ये उसके ऊपर ये अपने प्रोटोकॉल को जो है कर रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जितना एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल हो चुका है, जितनी उनकी डोमिनेंस हो चुकी है, जितनी उनकी एनक्रोचमेंट हो चुकी है, वो शायद मार्शल लॉ के अलावा किसी दौर में इतनी नहीं रही। तो ये पोस्ट इमरान खान जो है ये इतना बड़ा डैमेज है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को हो गया है, वो इस वजह से हो गया है कि हमारा वो भुट्टो फैमिली हो, वो नवाज शरीफ फैमिली हो, वो अच्छा चाहते हुए भी मुल्क के चाहें भी अगर वो मुल्क के साथ कोई अच्छा करे तो वो अच्छा नहीं कर सकते। उनको हर वक्त मारा गया है, तोड़ा गया है, उनके ऊपर बड़े बड़े मजालम किए गए हैं। तो ये होता ये है कि फिर वो उन्होंने क्या किया है कि भाई यही है कि वो जो हमारे चीफ कंट्रोलर्स हैं इस रियासत के, उनको भाई खुश रखो और उनको कुछ ना कहो, वो जो मांगे वो 100 मांगे 200 उनको पकड़ा दो और अपना रूल करो, प्रोटोकॉल को एंजॉय करो। और ये बात तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा डीप रूटेड है। जी, वाकई में प्रॉब्लम्स तो काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड हैं। वसीम साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिलना था इमरान खान साहब के उस वादे से कि जी मैं बाहर के बैंकों में जो काला धन पड़ा हुआ है मैं वो सारा वापस ले आऊँगा और तमाम जो हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं, हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है वो सब उतर जाएगा, वो पैसा कभी नहीं आया। लोगों ने कभी सवाल भी नहीं किया इमरान खान साहब से कि वो पैसा कब आएगा भाई, जो कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें हैं सबके लीडरान ने ठूस ठूस के मुल्क का खाया था 75 सालों में। एक सवाल ये, दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में इमरान खान साहब का क्या उनका रोल रहा? हाँ, वो बुनियादी तौर पे एक सियासी नारा था और ये नारा सबसे पहले जो लगाया था वो मुराद सईद साहब ने लगाया था कि जी 200 अरब डॉलर आएंगे और उसमें से 100 अरब डॉलर हम फलां के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो मुल्क के अंदर खर्च करेंगे। उसकी कोई हैसियत नहीं थी और वो इमरान खान का जो 4 साल दौर था उसमें वो डॉलर नहीं आए क्योंकि वो कोई ऐसी बात थी ही नहीं। बाकी जहां तक इकोनॉमी का ताल्लुक है तो इन्होंने 4-5 तो फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील किए और कोई भी जम के काम कर नहीं सका यहाँ पे, या काम करने दिया नहीं गया। कोई सच कोई एक स्टेबल कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थी ही नहीं सच। यानी 5 के करीब तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स तब्दील कर दिए। उसके बाद फिर ये IMF के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, इन्होंने जाने से पहले वो उसको भी रिवर्स कर दिया। यानी जो आपने एग्री किया था, एक सॉवरेन एग्रीमेंट था, उसको आपने वायलेट किया, उससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा।
پھر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی اور جو انکنسسٹنٹ پالیسیز رہیں، اس کی وجہ سے باہر سے کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوئی. یہاں پہ ہمارا جو جی ڈی پی تھا، جو کہ نواز شریف کے دور میں 5.8% پہ گرو کر رہا تھا، وہ مائنس میں چلا گیا. اور پھر بے تحاشا قرضے لیے گئے. یعنی پاکستان کی پوری تاریخ میں جتنے قرضے لیے گئے، ان سے زیادہ قرضے عمران خان کے 4 سالہ دور میں لیے گئے. وہ پیسہ کہاں گیا، کدھر گیا؟ اور پھر وہ جو کووڈ کے دور میں جو اتنی بڑی امداد ملی ہمیں، یعنی وہ پیسہ کدھر گیا؟ اب یہ بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں کہ یہ پیسہ کہاں استعمال ہوا. تو ایز سچ بالکل کسی قسم کی کوئی اکنامک پروگرس نہیں ہوئی اس دور میں. ہاں، انہوں نے یہ ضرور کیا کہ سمبولیکلی انہوں نے کچھ وہ شیلٹر ہومز بنا دیے، انہوں نے کچھ ان کا ابھی اس وقت وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. انہوں نے کچھ وہ لنگر خانے بنا دیے، اور وہ سارے پھر وہ صرف دکھاوے کے لیے تھا کہ میڈیا کے اوپر پروجیکشن ہو جائے. اور وہ سارا جو ہے معاملہ وہ ختم ہو گیا. وہ صحت کارڈ کا بھی ایک شروع کیا تھا جس میں کہ بہت سٹف کنڈیشنلٹیز تھیں، وہ بھی اب بالکل بکھر چکا ہے. لیکن ایز سچ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایز سچ کوئی بڑے سٹیپس نہیں لی، کوئی سٹرکچرل چینجز نہیں کی گئیں. اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ اب اس وقت جو حکومت جو بھی ہے اس وقت، وہ ان کو پھر بہت زیادہ پرابلمز ہوئے، کیونکہ بجائے اس کے کہ بہتری لائی جاتی، وہ الٹا یہ کیا گیا کہ چیزوں کو ریورس کر دیا گیا، اور نان پروڈکٹیو نان ڈیولپمنٹل سیکٹرز میں بہت زیادہ پیسہ لٹا دیا گیا، جس کی کہ ابھی تک بھی کمپنسیشن نہیں ہو پائی. اور اس وقت پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے، جس کا بہت سا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کہ ہمیں اگر یہ آئی ایم ایف سے پیسے نہ ملتے اور کچھ فرینڈلی کنٹریز ہماری ہیلپ نہ کرتے تو ہم اب تک ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. تو یہ سارا کچھ وہ شاخسانہ تھا اس 4 سالہ دور کا، جس میں کوئی ایز سچ اکنامک پالیسی تھی ہی نہیں گورنمنٹ کی. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. چین کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کر لیے، امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات خراب کر لیے، جو فرینڈلی کنٹریز تھیں سعودی عربیہ، یو اے ای، ان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. تو باہر سے اب کوئی ہمیں کسی قسم کی سپورٹ ایز سچ نہیں ملی، تو ملک تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. تو وہ اب یہ ہوا کہ کم سے کم ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں. جی اروند. اور ایسے ٹریک پر آئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کال دیتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن برننگ ہوئی ہے، نکلو سارے باہر اپنے اپنے گھروں سے، پروٹیسٹ کرو. یہ کون سے ٹریک پر آ گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ریلیجس عمران خان کو کیوں بلیم کرنا، پھر سارے ہی ایسے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے، اب میں کیا آپ سے بات کروں کہ یہاں بالکل بات کریں، بات کرنے کے لیے بٹھایا ہے آپ کو. پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ ہمارے ہاں وہ اس نے ایوالو ہی نہیں کیا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی آج کا دن شاید ہم گزار جائیں، کل کا پتہ نہیں ہے، یا صبح حکومت میں ہے تو دوپہر کا پتہ نہیں ہے، شام کا پتہ نہیں ہے. ناک سے آگے نہیں دیکھتے نہیں، اور دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور دیکھ سکتے بھی نہیں ہے. جو سسٹم بنا ہوا ہے یہاں پہ حکومت پچھلے 75 سال سے ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے جن کا حکومت کرنا کام نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے. وسیم صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر فلو ہے، وہ کوئی اچھا لیڈر پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے، بالکل سسٹم کے اندر فلو ہے، بالکل ہے، سسٹم کے اندر فلو ہے. نشاندہی کریں اس کی، کیا فلو ہے؟ فلو یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں انتقال اقتدار نہیں ہوتا ایز سچ. ہمارے ہاں آپ کو کرسی دے دی جاتی ہے، لیکن جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ کہیں اور رہتا ہے. پرائرٹیز وہ سیٹ کرتے ہیں. آپ نے اکانومی میں کیا کرنا ہے، آپ نے پالیٹکس میں کیا کرنا ہے، فارن ریلیشنز میں کیا کرنا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہوتا. یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو جب تک ملک کے اندر سٹرکچرل چینجز نہیں آئیں گی، جب تک ملک کے اندر ایسے سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے جو کہ کوئی وائٹل کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ کر سکیں، جن کو
یہ کرنے دیا جائے پھر ہی کوئی تبدیلی آئے گی نا. ابھی آپ پوچھ رہے تھے بھٹو نے کیا کیا, تو بھٹو بھی شروع میں تو پاور تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے ساری پاور جو ہے وہ لوز کر دی, وہ پاور کہیں اور چلی گئی. نواز شریف کی پاور بھی کہیں اور چلی گئی, عمران خان کی تو پاور تھی کہیں اور. تو بات یہ ہے کہ نہیں, آپ کس عمران خان صاحب بے قصور انٹیلیجنٹ ہوئے. تھے, انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھ سے پہلے جو آئے ہیں انہوں نے پاور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کری تو ان کا کیا حشر ہوا, اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی دوسروں کے ہاتھ میں رکھی. ہاں تو بس پھر وہی کچھ ہوا نا جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک جو ہے اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے ایک ڈیزاسٹر کا شکار ہے. اس وقت مکمل طور پہ ایک کیوس ہے اس وقت ملک کے اندر. تو ہر ایک نے کنٹریبیوٹ کیا اور عمران خان نے پھر اس کو بام معراج تک پہنچا دیا. جی اور بالکل, اور گورننس کے نام پہ جیسا کہ ارشد صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار عوام کے اوپر تھوپ دیا, جو کہ جب آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں ابھی نیا ہوں نا, سیکھ رہا ہوں. یا ان کے کان کے اندر جب کوئی ہیڈ فون ڈالا گیا تو انہوں نے کہا اچھا اس میں سے آواز آتی ہے. یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ عثمان بزدار کو پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے. عمران خان پر بات بہت ہوئی, آپ نے جو ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اسٹرکچرل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, میں چاہوں گا کہ اس پہ ارشد صاحب کے جو ہیں کمنٹس وہ لیے جائیں, لیکن اس سے پہلے ہمارا افتخار صاحبہ, خواتین کے خلاف عمران خان صاحب نے جو محاذ چھیڑا, ریپ وکٹمز کے لیے جو باتیں کہیں, انہیں جب آپ سن رہی تھیں, ایک آکسفورڈ سے پڑھا ہوا شخص جس کی شادی جو ہے ایک ایسی خاتون سے ہوئی تھی جو کہ ایک یورپ کے اندر رہنے والی ایک پروگریسو لبرل سوسائٹی سے تھیں, آپ نے جب یہ سارے ان کے کمنٹ سنے عمران خان صاحب کے, ہاؤ ڈیڈ یو فیل ایز اے وومن آف دس سوسائٹی؟ فرینکلی اسپیکنگ مجھے کچھ بھی وہ اس میں حیرت نہیں ہوئی. وہ ہمارے معاشرے کا آئینہ تھے عمران خان صاحب اور ہیں, اور ان کے جو کنٹرڈکشنز تھی, جو تضادات تھے ان کی شخصیت میں, ایگزیکٹ وہی جیسے بیان کیے ہیں ارشد صاحب نے بھی, وہ ویسے ہی تھے. انہوں نے ساری ویسٹ کی لائف گزاری ہے اور وہ سب کچھ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اب آپ لوگوں نے نہیں کرنا, وہ میں نے کر کے دیکھ لیا ہے. پروگریسو خاتون سے شادی کر کے بھی دیکھ لیا, خواتین کی وہ امپاورمنٹ جو ہوتی ہے وہ میں نے مغرب میں دیکھ لیا, سب کچھ دیکھا ہے, تعلیم بھی میں نے مغرب کی دیکھا. اب آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا, یہ بہت نقصان دہ ہے کسی ملک کے لیے یا معاشرے کے لیے. بہرحال خواتین کے لیے جو ان کے ریمارکس تھے وہ بالکل میں کہتی ہوں کہ جینوینٹی ان کے اندر ہے. وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کے اندر ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اتنا ریلیٹ سارے مردوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ جو سوچتے ہیں وہی وہ عمران خان صاحب بھی سوچتے تھے. تو ایکسیپٹنس بہت زیادہ ہوئی. ہم جیسی خواتین اور بہت ساری اور خواتین کی تو میجورٹی ہے جو ان کی فین تھی اور جو ان کی ووٹرز ہیں, جو ان کی فدائی ہیں, جو ان کے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کی کلٹ کا وہ شکار ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا, بڑی پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں میرے آس پاس, ان سے میری بحث ہو جاتی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو پسند کرتی ہیں لیکن ان کے یہ ریمارکس, یہ جو ان کی سوچ ہے, کیا آپ ان سے بھی ایگری کرتی ہیں؟ تو وہ کافی حد تک وہ کہتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب بھی کہتے تھے, آپ کو پتہ ہے ان کے آئیڈیل جو وہ طالبان تھے, پشتون ہے خود بھی, اور افغانستان سے بہرحال انہوں نے بنا کے رکھی خارجہ پالیسی سے آپ بات کر رہے تھے نا, امریکہ بھی دشمن, چائنا سے بھی بگڑ گئی, سعودیہ سے بھی, لیکن افغان ہمارے بھائی ہیں, یہ انہوں نے اپنا وہ سیٹ کیا تھا اور وہ اس چیز پہ قائم رہے کیونکہ جو وہ سوچتے تھے انہوں نے اسی حساب سے وہ سارا ایکٹ کیا. تو وہ خواتین کے لیے وہ ہمیشہ یہ ان کے خیالات تھے کہ ہمارے جو ڈریسنگ سینس ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور کیا چیز جو ہے وہ مردوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے, یہ چیزیں ساری جو ہے میرے خیال میں ہمارے کلچر کا حصہ تھی جو وہ ایگزیکٹ ویسے ہی پورٹریٹ کرتے تھے. اور بہت حد تک ہمارے تقریباً جو سارے مرد حضرات ہیں وہ ان کو اس چیز کو رول ماڈل سمجھتے تھے اور وہ اس چیز پہ ان کو کریڈٹ دیتے تھے کہ انہوں نے اوپنلی آ کر یہ چیزیں تسلیم تو کی, جو ہم ہیں ویسے آ کر بتایا تو صحیح. باقی میں یہ کہوں گی کہ ریشو میں فرق ضرور ہوتا ہے. پوچھتے ہیں کہ باقی لیڈران بھی ہیں, کوئی بھی سیاسی طور پہ بہتر لیڈر نہیں ہے, عمران خان میں پھر کیا خرابی ہے یا ان میں کیا پھر ان میں نقص ہے یا ان پہ ہم اس وقت تنقید کیوں کر رہے ہیں. تو میرا تو پرسنلی ماننا یہ ہے کہ ماننا یہ سب کا ہوگا. جیسے آپ خواتین کے بارے میں بات کریں, بھٹو سے لے کر نواز شریف سے لے کر عمران خان, سب کی سوچ میں مانتی ہوں کہ ایک جیسی ہوگی, لیکن میں یہ بھی مانتی ہوں کہ پروپیگنڈا کرنے کے اس کے تناسب میں ریشو میں فرق ہوتا ہے کہ کون کس حد تک سامنے آ کر باقی عوام کو اپنا وہ نظریات کے حساب سے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے یا پھر وہ کس حد تک ایک آلریڈی
دماغی طور پر جو معذور قوم ہے اس کو مزید معذور بنا رہا ہے، اس میں ضرور فرق ہوگا. سامنے آ کر پروپوگیٹ کم کیا ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے کیا، اور ہر معاملے میں کیا. جس بھی پالیسی میں آپ ان کو لے لیں، معیشت میں، ثقافت میں، کلچر میں، آپ جو چیز بھی لے لیں، ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. فیصلے کہیں اور سے ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن جتنی ان کے ہاتھ میں طاقت تھی انہوں نے پوری طرح سے سامنے آ کر کھل کر اپنے جو بھی بیانات تھے، ان کا تناسب میں بہت فرق ہے باقی پولیٹیکل جو بھی ہماری پہلے جو بھی لیڈر ہیں ان کے اور عمران خان صاحب نے. انہوں نے کھل کر آ کر ہماری سوسائٹی میں یوں سمجھیں کہ پہلے سے غلیظ سوچ اور مورل کرپٹ سوسائٹی کو مزید انہوں نے مورلی کرپٹ کیا، اخلاقی طور پہ تباہ کیا، اور مزید انہوں نے جو نفرتیں، چاہے وہ ریلیجیسلی ہوں، چاہے وہ خواتین کے لیے ہوں، چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہیں، چاہے وہ ثقافت، مغرب سے نفرت، مذہب کا استعمال، افغان ہمارے بھائی سارے ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو کھل کر وہ سامنے ہے، جتنا وہ گند کر سکتے تھے سالوں سے انہوں نے گند کیا، اور ریشو میں بہت فرق ہے، تناسب میں بہت فرق ہے. نہ نواز شریف وہ کر سکا، بے نظیر نہ کر سکی، کوئی بھی اور لیڈر سیاسی وہ لیڈر نہیں کر سکا جو عمران خان صاحب نے اپنے کم دورانیے میں کھل کر سامنے آ کر زیادہ نفرتیں پھیلا کر، زیادہ ذہنی طور پہ معذوری پھیلا کر انہوں نے زیادہ حصہ ڈالا. اس میں کسی بھی سیاسی لیڈر نے اتنا حصہ نہیں ڈالا ہوگا جتنا عمران خان صاحب نے ڈالا ہے اس معاشرے کو مزید ذہنی معذور کرنے میں. تو دس از وائی آئی سے کہ ناٹ جسٹ خواتین، ہر معاملے میں انہوں نے اپنا کردار بخوبی احسن ادا کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فارن پالیسی ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ ثقافت ہو. تو ہر طرح سے ان کو میں کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے اپنی وہ یوں سمجھنے کے اوقات سے بڑھ کر اپنا حصہ انہوں نے ہر معاملے میں ڈالا ہے گندگی میں. جی، ایک آکسفورڈ میں پڑھا ہوا انسان جس نے دنیا دیکھی ہو، ویل ریڈ، ویل ٹریولڈ انہوں نے بندہ، دنیا جب اس ہمارے لیے قسم دیکھی کا تھی اور ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ دنیا ٹھیک نہیں ہے، اب آپ نہ دیکھیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ان کی کون کون سی قربانیاں جو ہیں وہ آپ رائے گاہ جانے دیں گے. اس قوم کے اوپر ان کے اتنے احسانات ہیں. انہوں نے ساری زندگی پلے بوائے کی گزار کر، انہوں نے مغرب میں گزار کر، مغرب کی عورت سے شادی کر کے پھر دوسری شادی کی، پھر تیسری، انہوں نے اپنے آپ کو سارے تجربے خود پہ کر ڈالے. سیاست میں آ کر انہوں نے جمہوریت کے لیے، انہوں نے فوج کے لیے ساری جو کچھ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تو ہماری قوم کے لیے ساری قربانیاں دی. انہوں نے خود کر کے دیکھا ہے کہ دیکھو میں نے کر لی، اب تم لوگ نہیں کرنا. میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے اور یہ سوسائٹی کو خراب کرے گا. تو میں تو ان کو، میں اس طرح سے تو یہ رول ماڈل ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ابھی بھی ہیں، آپ یقین مانیں. جی، پروگرام میں وقت کم ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تینوں ایک ہی سوال کا جواب دیں. عمران خان نہیں تو کون؟ اور کیا وہ نیا بندہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا وہ کوئی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس انسان کو آپ چھوڑیں، اس سٹرکچرل ریفارم پر آ جائیں جس کو کرنے کی ضرورت ہے. ارشد صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں، بتائیں صاحب. جی، بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیں یہ جو ہے نا کہ فلاں شخصیت پرسنالٹی جو ہے وہ ہماری نجات دہندہ ہوگی. تو یہ چیز پاکستان میں بار بار فیل ہو رہی ہے. عوام جو ہیں وہ لوگ بیچارے امیدیں لگاتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو آسان کریں گے، یہ ہماری زندگی کو آسان کریں گے، یہ ہمارے ملک کو کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گے. تو ہر بار مایوسی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن اس کی بار بار پھر ایک ہی وجہ ہے، وہ بار بار ہمیں نظر آتی ہے کہ جو سٹرکچرل چینج ہے وہ سول سپریمیسی ہے، وہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے بغیر کسی مداخلت کے، انٹرفیئرنس کے، طاقتور حلقوں کی طرف سے. تو لیکن وہ ہو نہیں پا رہا. دیکھیں ارون صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اتنے برے حالات پاکستان کے سیاسی اور معاشی، اتنی انسٹیبلٹی ہونے کے باوجود بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور کوئی چینج والی جو لائے روشنی ہے وہ ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، بلکہ الٹا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، اس ملک کو، اس ریاست کو، اس معاشرے کو کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی قابل عمل ہے، وائیبل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اس کے ریسورسز کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم خوش ہیں، ہم ٹھیک ہیں، تو پورا ملک ٹھیک ہے. جہاں تک عوام کی تعلق ہے، 25 کروڑ لوگوں کا تعلق ہے، تو لوگ ہمیشہ بھیڑ بکریاں ہوتے ہیں.
उनकी किसी भी उनको किसी वक्त भी वो ज़्यादा प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको मार मूर देंगे। उनको उन्होंने मुख्तलिफ लॉलीपॉप दिए हुए हैं जिनमें ये मजहबी लॉलीपॉप भी हैं। इमरान खान जैसे कल्ट बना के हीरोशिप करवा के वो 2-4 साल निकाल देते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो चल रहा है एडहॉकिज्म पे। आज की दिहाड़ी लग गई है, जो हमारी रूलिंग क्लास है उसका ये कॉन्सेप्ट है कि आज की दिहाड़ी लग गई है, कल देखेंगे। अब कल फिर उनकी दिहाड़ी लग जाएगी, कल फिर वो देखेंगे। तो ये चक्कर है। और ये आपको पता है कि ये हमारे अफसरान हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं। तो अफसरान 3 साल के लिए आते हैं, वो 3 से 6 बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 जब बन जाता है तो कभी कभी उनका जब दिल चाहे तो वो उसको 10-12 साल तक भी ले जाते हैं। तो उनके लिए वो काफ़ी होता है। खैर खैरियत से वो मुल्क के साथ जो मर्जी कर लें, जो जितना मर्जी बेड़ा गर्क हो जाए, वो है खैरियत से वापस जाते हैं। उन्हें पूरी गारंटी होती है कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, और जब वो मरेंगे तो पाकिस्तान का हरा झंडा में वो लपेट के उन्हें दफनाया और बैंड बाजों के साथ उन्हें दफनाया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है तो बिल्कुल ठीक। कोई भी मेरा ख्याल है सोशल साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, किसी से भी पूछ लें वो पाकिस्तान का यही हाल बताएगा। लेकिन भाई वो हाल हमें मंजूर नहीं है और हमने उस तरफ नहीं जाना। जी वसीम साहब, आप उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की निशानदेही करें जिस पर थोड़ी बहुत बात अरशद साहब ने की तो है, आप उसमें थोड़ा और इजाफा करें साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब जिस नहज पे मुल्क पहुँच चुका है और जो हालात इस वक्त मुल्क के बन चुके हैं, उनमें शायद किसी किस्म के भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं हैं। अब तो हम टोटल डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि एक स्टेज वो आती है जब एक चीज़ मुकम्मल तौर पे कोलैप्स कर जाती है, और जब वो कोलैप्स कर जाती है तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि शायद इस एक कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर से कोई नई इमारत बन सके। तो ये कहना कि मौजूदा जो इस वक्त हालात हैं इनमें कोई हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ला सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं रहा। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं हर लिहाज से, इकोनॉमिकली आप देख लें, पॉलिटिकली देख लें, बहुत सोशली देख लें, हर चीज़ इस वक्त एक कोलैप्स की तरफ जा रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये कोलैप्स होगा हर लेवल पे मुकम्मल, और फिर उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी है कि शायद कोई एक मजबूत बुनियादों पे कोई इमारत बनाई जा सके। लेकिन एज सच जो इस वक्त दस्तयाब हालात हैं उनमें कोई तब्दीली लाई जा सके, इसका ना तो इम्कान है, ना किसी में कैपेसिटी है, ना कोई इसके लिए तैयार है। तो ये नहीं होगा, ये एक मुकम्मल तौर पे डिमोलिश होगा सिस्टम, तो फिर शायद कोई उससे कोई बेहतरी लाई जा सके। जी हमारा आपको कोई सूरत हाल में बेहतरी आती हुई नजर आती है, या आप भी वही कहेंगे जो वसीम साहब और अरशद साहब कह रहे हैं? बेहतरी की उम्मीद कुछ बनी थी तो इमरान खान साहब आए और इन्होंने ज़ीरो से शुरू कर दिया दोबारा वो सिलसिला। जो थोड़ी बहुत जो उम्मीद लगी थी सियासी तौर पर हमें जमहूरियत को लेकर, बाकी अगर डिमोलिश करेंगे तो क्लैप्स करेगा ये सिस्टम, तो इस मलबे से तो कोई अच्छी इमारत तामीर होने का भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि ये मुल्क जो है इसमें सियासी तौर पर अगर आप देखें तो हमारे सियासी जो भी वज़ीर आज़म हैं या जो भी हमारे मुंतखब लीडर हैं, उनकी मुद्दत तब तक होती है जब तक एक्सटेंशन के लिए उनका वो बिहेवियर जिस तरह का होता है। अगर वो खुशी एक्सटेंशन देने को तैयार होते हैं तो उनकी मुद्दत जो है वो म्याद जो है वो बढ़ा दी जाती है। और जब वो, तो मैं ये कहूँगी कि खुशी जो है वो एक्सटेंशन देते जाएं। और बाकी जो 2 पार्टियां हैं, अब इमरान खान साहब को माइनस कभी भी नहीं किया जाएगा, एक ऑप्शन के तौर पे रखा जाएगा। तो हम सब उम्मीद से हैं, लेकिन मुझे एट द सेम टाइम कोई उम्मीद नहीं है, और मैं ये भी उम्मीद नहीं रखती कि मुकम्मल तौर पे ये कोलैप्स करेगा सिस्टम। और मुझे क्योंकि पता है इसी तरह से घिसट कर चलेगा और इसी तरह से आवाम जलील होती रहेगी, सिसक के मरेंगे। हमें जहर देकर या गोली मारकर एकदम से मार नहीं दिया जाएगा। इस आवाम को वो जो आइडिया है कि एक दफ़ा चीज़ ख़त्म होगी और एक नई चीज़ बिल्ड होगी, तो वो नहीं होगा। मैं नहीं समझती कि इस सिस्टम को उस हद तक जिंदा ज़रूर रखा जाता है, और हमारी स्टेट रखती है।
کہ جہاں تک وہ ہمارا خون پی سکتی ہو، اور وہ رکھے گی ہمارے اندر جان، وہ کبھی بھی اس میں سے جان نہیں نکلنے دے گی سسٹم میں سے، اور یہ ہولڈ ان کا ہمیشہ سے رہے گا۔ اور عمران خان جیسے لیڈر ہمارے آنے والے وقت میں اور بھی سامنے آئیں گے، وہ نہیں تو کوشش کریں گے شہباز شریف جیسے آ جائے، تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارا خون جو ہے وہ چوسا جائے گا اور مرنے نہیں دیا جائے گا۔ ڈونٹ وری، پریشان نہیں ہونا۔ چلیں جی، انسان کو امید رکھنی چاہیے، امید پر دنیا قائم ہے۔ مالک کائنات پاکستان کو بھاگ لگائے، کچھ نہ کچھ کوئی ایسی تبدیلی آئے، وہ بالکل نہ آئے جس کا وعدہ عمران خان نے کیا تھا۔ جو تبدیلی کا خواب، نئے پاکستان کا خواب عمران خان نے دکھایا ہے، شاید اب اس ملک میں دوبارہ کم سے کم یہ خواب اب کوئی نہیں بیچ سکے گا۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے جنرل ضیاء کے بعد میں اب اس ملک میں کوئی اس طرح سے اس لیول پر لے جا کے اسلام نہیں بیچ سکتا۔ بہرحال میں یہ پروگرام ایک ایسے وقت میں کر رہا ہوں جب میرے اپنے ملک ہندوستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہریانہ ہمارا ایک صوبہ جہاں پر 2-3 دن پہلے ہندو مسلم فسادات ہوئے، اس سے ایک دن پہلے ریلوے پولیس فورس کے ایک آفیسر نے 3 مسلمانوں کو ٹرین میں، چلتی ٹرین میں، جے پور ایکسپریس وے ٹرین تھی، وہ جے پور سے ممبئی جا رہی تھی غالباً، اس میں گولی مار دی، اور چوز کر کے ایک ڈبے سے دوسرے میں وہ گیا، دوسرے سے تیسرے میں۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ تو مینٹل تھا، مینٹل نہیں تھا جی، اس نے سوچ سمجھ کے ٹارگیٹڈ کلنگ کی۔ اور ہمارا ایک صوبہ پچھلے 3 مہینے سے جل رہا ہے۔ ایسے میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اروند سہارن، تم اپنے ملک کی سدھ لو بھائی، تم پاکستان پر بات کرتے رہتے ہو۔ تو سچی بات یہ ہے کہ میری پیدائش ہندوستان کی ہے، میری رہائش نیوزی لینڈ کی ہے، لیکن خواہش لاہور کی ہے، اور میں یہ بات چھپاتا بھی نہیں ہوں۔ ہر ہندوستانی میں، خاص طور سے شمالی ہندوستان میں جو رہتا ہے، اس میں ایک تھوڑا سا چھپا ہوا پاکستانی بھی ہوتا ہے، جیسے ہر ایک پاکستانی میں ایک انڈین بھی بستا ہے۔ تو شاید میرے اندر بھی ایک پاکستانی بستا ہے۔ فکر مند ہوں میں اس ملک کے لیے، شاید اپنے ملک سے کہیں زیادہ۔ یہ بھی میں، اس کا بھی میں اعتراف کر لوں جی، یہاں پہ یہ بھی ایک سچ ہے، وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے مجھے واقعی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں سے جب کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے، وہاں کے عوام کے جب میں حالات دیکھتا ہوں تو ان سے بڑی ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک سٹیبل اور پراسپرس پاکستان پاکستانی عوام کے لیے نہ صرف اچھا ہے بلکہ اس خطے کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اسی خطے میں جس میں ہندوستان بھی بستا ہے، میرا اپنا ملک جہاں سے میں آتا ہوں، میری پیدائش ہے، میرے والدین وہاں رہتے ہیں، میرا بچپن جہاں بیتا، بڑی اچھی یادیں جہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ہر روز ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ پاکستان کو دیکھا ہے، اور ہر روز بچپن سے لے کے آج تک میں جب بھی گھر واپس جاتا ہوں تو اس ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھ کے میرا دل بے حد اداس ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس طرف جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں میں اپنا سمجھتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے مسلسل میں یہ پروگرام کرتا ہوں سرحد کے اس پار، تو بغیر پیشن کے اتنے سالوں تک کنٹینیو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرا جو پیشن ہے، اس کے پیچھے جو فورس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو لوگ سکرین پہ بیٹھے ہیں یہ مجھے اپنے لگتے ہیں، اور یہ جن حالات سے گزر رہے ہیں اسے دیکھ کر مجھے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ معاف کریں میں تھوڑا جذباتی ہو گیا ہوں۔ آج آپ سب نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے پھر بات ہوگی۔